اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو ہر انسان کے دل میں، ہر مومن کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں وحی کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کے ذریعے نبی پاک کو بتا دیا جاتا تھا کہ صحابہ کرام میں سے فلاں بندے نے، اور باقاعدہ آیات بھی نازل ہوئیں کہ فلاں بندے نے توبہ کی ہے تو ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور باقی بھی پیغمبروں کے دور میں ایسی بہت سی واقعات ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان انسانوں کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لیکن آج کل ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی یا نہیں فرمائی؟ کچھ علامات جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ سب سے پہلے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر توبہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی کیا ہوگا، یعنی شک والا کوئی بھی اس طرح کی چیز اپنے ذہن میں نہیں لانی، بلکہ پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور ٹھان لینی ہے کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی ہو، یعنی جب توبہ کریں تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انسان کو ڈر بھی ہو، شرمندگی بھی ہو۔ یہ جو شرمندگی اور ڈر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کچھ علامات مکاشفۃ القلوب میں لکھی گئی ہیں کہ بندے کے اوپر ڈائریکٹ بتایا تو نہیں جاتا بندے کو کہ آپ کی توبہ قبول ہو، کچھ کیفیات اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر طاری کر دیتا ہے جس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ سب سے پہلے کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، جو گناہ وہ کیا کرتا تھا گناہوں سے وہ ہٹ جاتا ہے، اس کا نفس گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نمبر 2 پر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے، اس کا خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، اللہ کی طرف زیادہ اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت کہ وہ انسان نیک لوگوں کو پسند کرنے لگتا ہے، جو بھی اچھا انسان اس کو نظر آئے گا تو وہ انسان اس کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نیک بندہ ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، نیک لوگوں کو دوست بناؤں، برے لوگوں سے وہ بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ نمبر 4 پر آخرت کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دے گا اور آخرت کے بارے میں بڑے بڑے اعمال کو بھی چھوٹا سمجھے گا کہ میں نے اتنے سارے اعمال کیے ہیں لیکن یہ بھی کم ہے، مجھے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور زیادہ اپنے لیے عمل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میری نمازیں ہیں اور اپنے دل میں نماز کے لیے لے کر اسے پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نمازوں کا حساب لے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، معافی مانگنی ہے اور ساری جو میری قضا نمازیں ہیں میں اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دوں اور میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ، یعنی اس کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تو ایسا انسان جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایسی کیفیات کبھی کبھی انسان کو نہیں بھی آتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توبہ استغفار نہ کریں۔ لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، طرح طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کو سنتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ کو خواب آئے گا۔ کیسا خواب آئے گا؟ کدھر سے خواب آئے گا؟ یعنی آپ کو خواب آئے گا، آپ یعنی یہ خواب آنا نہ آنا یا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا یا آپ کے ساتھ یہ معجزہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ ہاں یہ جو کیفیات لکھی گئی ہیں کہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو یہ سچی توبہ جو کرتا ہے یہ کیفیات کتابوں میں لکھی ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ تو خواب وغیرہ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کو خواب آئے گا۔ اچھے خواب آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کی تو آپ کو خواب آ جائے گا، اشارہ مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ علامات ہیں، اگر یہ ظاہر نہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب امید نہیں چھوڑنی، پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے تو سچے دل سے استغفار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول نہیں فرمایا، اب ہم ڈس ہارٹ ہو گیا، اب ہم کیا کریں، بڑی ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کر رہے ہوں، آپ کا امتحان لے رہے ہوں کہ آپ آیا دوبارہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آتی ہے نا آپ کی جب یہ، تو دوبارہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، پھر سے توبہ کریں، پھر سے بار بار توبہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔